وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 217 آیت نمبر 262. آج کا موضوع، کیا ہم بد نیتی سے زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے. وہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 262. لفظی ترجمہ: الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ثم لا یتبعون، پھر نہیں رکھتے، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا، منن، کوئی احسان، ولا اذن، اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں. ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے نزدیک. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. سامعین کرام، مال کے خرچ کرنے کے آداب اور اس کے جو آداب ہیں، جو طریقہ کار ہے جائز، وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اچھا طریقہ یہ ہے اور مناسب یہ ہے کہ تم جو بھی مال خرچ کرو، یعنی ان آیات میں مضمون یہ ہے. پہلے میں اگلی آیت کا بھی ترجمہ کر دوں، پھر اس پہ تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. قول معروف، اچھی بات، و مغفرت، اور معاف کر دینا یا معافی چاہنا. خیر من صدقتها، قول معروف اچھی بات، و مغفرت، اور درگزر کرنا، خیر من صدقت یتبعها اذی، بہتر ہے اس خیرات اور صدقے سے جس کے بعد ایذا دینا ہو. واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور بڑا بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ضائع نہ کرو اپنے صدقات احسان جتلا کے اور تکلیف دے کے، ستا کر.
کلذی ینفق مالہ رعاء الناس، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور یوم آخرت پر اس کا ایمان نہیں ہے، فمثلہ کمثل صفوان، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ چکنا پتھر، علیہ تراب، اس پر گرد ہو مٹی، فاصابہ وابل، پھر اس پر برسے تیز بارش، فترکہ صلدا، تو اسے چھوڑ دے بالکل صاف، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ قدرت نہیں رکھتے جو انہوں نے کمایا، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، ناشکروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دکھاتا، سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ سامعین کرام، 3 آیات ہم نے پڑھی ہیں، اور بنیادی مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، صدقات سے کچھ نتائج اخذ کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا تمہید میں، یعنی اس سے دل کی صفائی، اللہ کا قرب، اللہ اور رسول کی خوشنودی اور تزکیہ قلب، یہ مراد ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہر عمل کی قبولیت یا نامقبولیت کے پیچھے اس کی نیت کار فرما ہوتی ہے۔ ایک عمل جتنا بھی اچھا ہو بظاہر، لیکن اگر اس کی نیت میں ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، تو وہ نامقبول اور مردود ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا۔ گزشتہ روزی میں ایک حدیث سن رہا تھا، اور اس میں ایک شخص نے یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کیا، قتال کیا، اور ایک دوسرا صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا تھا کہ حضور، اس کی نیت تو اللہ کی راہ میں قتال کی بھی تھی، اور ساتھ میں اس کا یہ بھی ارادہ تھا کہ چلو میری بہادری کا، میں اگر شہید کر دیا جاؤں گا لوگ مجھے بہادر کہیں گے، جری کہیں گے اور میرے تعریف کریں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اس صحابی نے دوبارہ پوچھا، یعنی ایک آدمی اللہ کی راہ میں مارا گیا میدان جنگ میں، دوسرا اس کا ساتھی تھا، اس نے بتایا ہوگا کہ یہ نیت ہے، تو وہ نیت بتا دی، دوبارہ وہی سوال کیا، تو حضور نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ پھر اس نے تیسری بار دوبارہ کہ حضور ایسی بات ہے کہ اس کی نیت تو جہاد کی تھی، ساتھ میں مطلب وہ سمجھتا تھا کہ ایسا بھی ہو جائے گا، لوگ مجھے بہادر بھی کہیں گے اور میرا کچھ نام بھی ہو جائے گا۔ تو حضور نے پھر فرمایا 12 کہ اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اصل میں یہ ریاکاری جو ہے، ایک چیز جو ہے بنیادی طور پہ آپ نوٹ کر لیں، ہر وہ کام جس میں للہیت نہ ہو وہ ریاکاری میں آتا ہے۔ یہ مختصر بات ہے، یہ جملہ ذرا نوٹ کر لیں، وہ کام جس میں للہیت نہ ہو وہ ریاکاری میں آ جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے، تھوڑی ریاکاری یہ بھی شرک ہے۔ تو بہرحال ہمیں تو اس بات کو نہ ہماری سمجھ ہے نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ بات بھی بڑی تکلیف دہ ہے کہ ہم جو معاملہ ہمارے اصل روحانیت کا آ جاتا ہے، باطن کا آ جاتا ہے اور حقیقت کا آ جاتا ہے، اس کی طرف سے ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور ساری زندگی جو ہے ہماری گزر جاتی ہے ما سوی اللہ کے لیے۔ دیکھیں، ریاکاری میں صرف یہ کوئی 1-2 کام تو نہیں ہے، اور اصل جو ریاکاری ہے جس کا آغاز ہوتا ہے وہ آپ کی زندگی گزارنے کے ارادے سے ہوتا ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، بہت قیمتی بات ہے، اور لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس کو۔ ریاکاری
میں نے تو آپ کو کہا ہے نا کہ دین کا ہر شعبے میں ہماری سمجھ نہیں ہے، نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں اسے۔ ریاکاری کو تھوڑا سا سمجھ لیں آپ۔ اور میں نے آپ کو وہ جملہ جو اس سے پہلے کہا تھا وہ یہ تھا کہ ہر وہ کام جس میں للہیت نہ ہو وہ ریاکاری میں شمار ہوگا، وہ غیر اللہ کے لیے ہوگا۔ زندگی گزارنا اس کی ایک نیت ہونی چاہیے، اور زندگی اللہ کے لیے گزارنا چاہیے، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے لیے گزارنا چاہیے۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جو اندھا ہے، گونگا ہے اور بہرا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے اور کوئی حقیقت نہیں ہے اس معاشرے کی۔ میں آپ کو یعنی دلیل تو میں قرآن سے دوں گا آپ کو۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے تعجب میں پڑ جائیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں کچھ نہیں کہہ رہا، کہنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی جو واللہ یقول الحق وہو خیر الفاصلین، او کما قال، کہ اللہ تعالیٰ سچ کہتا ہے اور وہ صحیح فیصلہ کرنے والا ہے۔ فیصلے تو اللہ تعالیٰ کے ہیں، قبول کرنا یا نہ کرنا یہ تو اس کی مرضی ہے، کیا قبول کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا۔ تو ایک بات تو قرآن میں لکھی ہوئی ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقین سے جو کچھ قبول کرتا ہے شرط یہ ہو کہ وہ متقی ہو۔ متقی کی تفصیل ہے، بہرحال میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہم سے جو غلطی ہو گئی ہے اصل میں وہ یہ ہے کہ بنیادی ایک غلطی ہو گئی ہے کہ ہم دنیا کی زندگی پر دھوکہ کھا لیا ہے، اور میں اور آپ ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ وہ ایک گونگا، بہرا اور اندھا معاشرہ ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، حقیقت کا اس کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بچپن ہی سے ہمارا رخ جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے دنیا کی پٹری پر۔ دیکھیں دو پٹریاں ہیں، انسان اس وقت دو گروہوں میں تقسیم ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض طالبان دنیا ہیں اور بعض جو ہے وہ آخرت کی کامیابی کے خواہش مند ہیں۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ اب میں پٹری کی بات کر رہا تھا، میں اور آپ ایسے معاشرے میں ہیں جس میں ہماری گاڑی جو ہے وہ دنیا کی پٹری پر رکھ کر گاڑی دھکیل دی جاتی ہے، چل سو چل۔ بچہ ہوتا ہے، پھر ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ اگر دیکھیں دنیا اگر آپ حلال بھی کما رہے ہیں لیکن وہ حرام ہے، آپ کا جینا حرام ہے اگر آپ کی نیت دنیا کی ہو، یہ بات نوٹ کر لیں۔ صدق مقال، اکل حلال، یہ دو چیزیں ہوں تو تب کام ہوتا ہے۔ صدق مقال یعنی آپ کا کہنا جو ہے وہ سچا ہو، اور رزق جو ہے وہ حلال ہو، تو تب یہ دو چیزیں مل کے جو ہیں کچھ نتیجہ اس کا برآمد ہوتا ہے۔ لیکن آپ اگر جھوٹے ہیں تو پھر حلال رزق بھی آپ کے کام نہیں آئے گا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں اس میں اتنی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جس گاڑی میں بیٹھ گئے اور اس کی منزل غلط ہے تو آپ کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے، یعنی جو بھی جہاں بھی آپ جانا چاہتے ہیں تو اس کی گاڑی میں آپ کو بیٹھنا ہوگا۔ لاہور جانا ہے تو لاہور کی گاڑی میں بیٹھے، سوات جانا ہے تو سوات کی گاڑی میں بیٹھے۔ تو یہ اصل میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہم یعنی اس وقت یہ معاشرہ ایسا ہے، ایسا جاہل معاشرہ ہے، جاہل لوگ ہیں کہ یہ لوگ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کی گاڑی میں، سمت منزل ہماری دنیا ہے اور دنیا ہی کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، اور یہ تو ہاتھ آنی نہیں ہے آپ کے، آپ مر جائیں گے لیکن آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔
سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو دیکھیں بنیادی، میں آپ کو نیت کی بات کر رہا ہوں، نیت کی۔ یہاں تو ٹھیک ہے تذکرہ ہو رہا ہے کہ نیت کا 3 آیات ہیں، اس میں سچی نیت کا تذکرہ ہے۔ سچی نیت نہ ہو تو پھر اچھے اعمال بھی باطل ہو جاتے ہیں، ابھی اس کی تفصیل آئے گی۔ تو سچی نیت، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کی گاڑی میں، اس میں اگر آپ لاکھ نمازیں پڑھیں، لاکھ روزے رکھیں، آپ نے تو کلمہ طیبہ پڑھا ہی نہیں ہے بنیادی طور پہ، آپ نے تو اللہ تعالیٰ سے مال و جان کا سودا ہی نہیں کیا، نہ آپ کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ اللہ کے سامنے ٹوٹلی آپ سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں، سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کی اور رسول کی خلوص دل سے اطاعت کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ تو ہم منچاہی زندگی گزار رہے ہیں، یہ تو بس شیطان کی پیروی ہے۔ سچی بات میں کہہ رہا ہوں، آپ مطلب جو بھی آپ سمجھیں، لیکن بات سچی ہے۔ ہم شیطان کے نفس و شیطان کے پیروکار ہیں، دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دنیا ہی ہماری منزل ہے۔ اس صورت میں آپ کے نیک اعمال کچھ بھی کام نہیں آئیں گے اور وہ سب باطل ہو جائیں گے۔ یہ آج جو ہم نے سبق پڑھا ہے نا، اس کی 264 نمبر آیت میں بالکل ابھی جو ہے مضمون واضح ہو جائے گا آپ کے سامنے، اگر آپ اس وقت درس سننا بند نہ کر دیں اور اس کو سکپ نہ کر دیں، تو جو اب آیت پڑھیں گے نا تو بالکل وہی چیز ہے۔ بہرحال تو میں کہہ رہا ہوں کہ نیت کا تذکرہ میں کر رہا ہوں۔ بنیادی طور پہ ہم سے اب یہ دیکھیں، ہم ٹھیک ہے صدقات کا مضمون ہے، اللہ تعالیٰ صدقات نیت کے خراب نیت کے نقصانات بیان فرما رہے ہیں۔ یہ 3 آیات جو ہیں خراب نیت کے نقصانات بیان کر رہے ہیں اور لوگوں کی اعمال کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ یہ صدقات دیتے ہیں اور پھر جو ہے احسان بھی جتاتے ہیں، تکلیف بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان اور تکلیف سے باطل نہ کرو۔ تو بہرحال میں بنیادی طور پہ ایک بات کر رہا ہوں اور وہ آپ کو اپنے پلے باندھنی ہوگی، اگر آپ باندھنا چاہیں، باقی تو آپ کی مرضی ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ نیت، دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت، ہر کام کی نیت سے پہلے آپ نے سب سے پہلے ایک بنیادی نیت بنانی ہے کہ میں نے اس دنیا میں کرنا کیا ہے، میرا رخ کس طرف ہوگا، میری منزل کیا ہوگی۔ یہ نیت اگر آپ نے نہ کی تو آپ سچی نیت کسی کام کے بارے میں کر ہی نہیں سکتے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، کر ہی نہیں سکتے۔ اگر بنیادی طور پہ آپ کی نیت خراب ہو گئی دنیا میں زندگی گزارنے کی، تو ہر کام جو ہے آپ کا تلپٹ ہوگا، مردود ہوگا اور بے نتیجہ ہوگا، اس کا کوئی اثر و فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں تو صدقات کا مضمون ہے، اسی طرح نماز ہے، اسی طرح روزہ ہے، اسی طرح حج ہے، زکوٰۃ ہے، کلمہ جو زبان سے آپ پڑھ رہے ہیں، سب کچھ اکارت جائیں گے۔ تو بہرحال یہ بات بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں کہ بنیادی طور پہ سب سے پہلے زندگی گزارنے کے لیے ایک نیت کر لیں۔ آپ اس وقت زندگی کے جس بھی حصے میں ہیں، اگر آپ بالغ ہیں، بچوں کو تو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن اگر آپ بالغ ہو گئے، باشعور ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، اب آپ نے زندگی گزارنا شروع کر دی، جس حصے میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا اور سچ کا آپ کو پتہ چلا، تو جھوٹ کو چھوڑ کے سچ کی پیروی شروع کر دیں۔ سچ مطلب حقیقت، سچ مطلب حقیقت، وہ مطلب یہ ہے کہ اب وہ سچائی جو ہے وہ تو سچائی ہے، اس کے علاوہ سچ کے علاوہ باقی جھوٹ ہے۔ سورج نکلا ہوا ہے اور وہ ایک حقیقت ہے، اگر آپ آنکھیں بند کر لیں یا کسی گھپ اندھیرے کمرے میں جا کے کہیں کہ سورج تو نہیں ہے، تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ سورج تو نکلا ہوا ہے، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہو، یعنی دلیل کی ضرورت بھی نہیں ہے، سورج ابھی نکلا ہوا ہے، اس میں کیا دلیل ہے؟ سورج آ گیا تو وہ خود ہی دلیل ہے۔ سچ جب آ گیا نا، ہدایت، یہ خود ہی ایک دلیل ہوتی ہے۔ برہان کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، برہان
اس قرآن کو برہان کا نام دیا ہے۔ برہان مطلب واضح دلیل۔ تو یہ میں یعنی یہ آیات کا میں ترجمہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے شروع کرنے والا ہوں، لیکن بنیادی طور پہ میں نے آپ کو یہ کہنا تھا کہ بنیادی طور پہ اگر زندگی کے بارے میں اگر دھوکے کا شکار ہو گیا اور آپ کی نیت خراب ہو گئی اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو آپ نے اپنی منزل بنا لیا، دنیا کو، حب دنیا کو اپنے دل میں جگہ دے دی اور دنیا کے پیچھے آپ نے کوششیں کرنے کا عزم و ارادہ کر لیا۔ دیکھیں میں آپ کو پھر کہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کو ترک دنیا کی تعلیم دے رہا ہوں یا میں تعلیم کے خلاف ہوں یا دنیاوی مال و متاع کمانے کے خلاف ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ دھوکہ ہے شیطان کا اگر وہ آپ کو کہے کہ بھئی یہ تو ترک دنیا، ہم دنیا میں کیا کریں گے، کس کو منہ دکھائیں گے، کیسے رہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ناک کٹ جائے گی، یہ آپ کے کہنے ہیں نا بہرحال، وہ ایک الگ بات۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ زندگی کی نیت کو صحیح کر لیں، اللہ کے لیے زندگی وقف کر دیں اور کہہ دیں اپنے عمل سے، زبان سے نہیں، اپنے عمل سے کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اور یہ بھی آپ کو کہنا ہوگا اپنا رخ اللہ کی طرف سے کر کے، زبان حال سے یہ کہنا ہوگا۔ قال سے تو ہم کہتے رہتے ہیں، کلمے پڑھتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تلاوتیں کرتے رہتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے۔ زبان حال سے آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، میں یکسو ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ دیکھیں یا انسان یکسو ہے یا مشرک ہے، یہ بات نوٹ کر لینا۔ اصل میں ہم اپنے اوپر فتویٰ بھی نہیں لگاتے کوئی، اور نہ یعنی سننے کے لیے تیار ہیں کوئی اور فتویٰ۔ اگر آپ یکسو نہیں ہیں تو آپ مشرک ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، تفسیر بھی نہیں ہے، لفظی ترجمہ۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں یکسو ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یا تو انسان یکسو ہوگا، یکسو نہ ہو تو پھر یہ مشرک ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام۔ ہم کہتے ہیں یار کچھ دنیا بھی ہونی چاہیے، کون کہتا ہے یار کہ دنیا نہیں ہونی چاہیے؟ دنیا ہی کے ذریعے آپ نے آخرت کمانی ہے، دنیا کو استعمال کر کے، دنیا میں زندگی گزار کر آپ نے اپنی آخرت جنت میں سیٹ پکی کرنی ہے۔ کون کہتا ہے؟ کون جاہل ہوگا جو یہ کہے گا کہ دنیا کو چھوڑ دو، دنیا یا وہ نہ کرو جو ضروریات ہیں۔ ضروریات حاصل کرنا الگ ہے، ضروریات کو مقصد بنا لینا ایک الگ چیز ہے صاحب نکلا۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور آپ کو دیکھنی ہوں گی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ اور بہرحال الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور پھر وہ یہ اب میں آپ کو مضمون میں آپ کو شروع کر رہا ہوں، آیات کا ترجمہ بتا رہا ہوں کیونکہ اب یہ مشکل نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کی نیت خالص نہیں ہے، یہ 3 آیات میں نے پڑھی ہے نا۔ پہلی آیت میں یہ ہے کہ بھئی تم اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرو اور اگر احسان یا تکلیف دینی ہو تو تم خرچ مت کرو۔ قول معروف، اچھی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا۔ کوئی اگر آپ سے یعنی سوال کرتا ہے یا کوئی حاجت مند ہے تو اگر آپ نہ دینا چاہو تو اچھی بات کہو۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، تمہارے پاس پیسے ہیں مثال کے طور پہ، دیکھیں اس آیت کو سمجھے ذرا، تم خیرات کرنا چاہتے ہو تو کرو، نہیں کرنا چاہتے خیرات جو صدقات نفلی ہیں اگر نہیں کرنا چاہتے تو اگلے کو بجائے تکلیف دینے کے، یعنی صدقہ دے کے بجائے اس کو تکلیف پہنچانے کے، بعض اوقات ہوتا ہے رشتہ داروں میں
بھائی جو ہے یعنی اگر بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو رکھ رہا ہے اپنے ساتھ، اس کو خرچ دے رہا ہے، یہ کر رہا ہے، لیکن پھر اس کو باتیں بھی سناتا ہے چھوٹے بھائی کو، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، بہن کے ساتھ اگر کچھ حسن سلوک کرتی ہے مثال کے طور پہ، اور پیسے دیتی ہے یا کپڑے لتے لے دیتی ہے یا ایک مکان اپنے ساتھ مکان میں رکھ لیتی ہے یا کرائے کا مکان لے کے دیتی ہے یا ماہانہ خرچہ دیتی ہے، اور پھر اس کو باتیں بھی سناتی ہے بہن کے ساتھ، چھوٹی بہن ہے وہ مالدار ہے، بڑی بہن کے ساتھ حسن سلوک کر رہی ہے، اب بڑی بہن کو تو آپ ویسے بھی باتیں نہیں، ادب کا تقاضا ہے، لیکن چھوٹی بہن چونکہ مالدار ہے اور وہ کہتی ہے یہ میری بڑی بہن تو بڑی قریب ہے اور میں اس پر روب جماتی ہے، باتیں کرتی ہے اور اس پہ گھر کی ڈیوٹیاں لگاتی ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے جھاڑو بھی دینی ہے اور یہ بھی کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم پہ زبردستی نہیں ہے، خوش دلی سے اللہ کے لیے اگر تم خرچ کرتے ہو، یہ مرد اور عورت کی تفریق نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں، میں نے آپ کو مثالیں دی سمجھنے کے لیے، ایسا ہوتا ہے اکثر، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو کوئی زبردستی نہیں ہے، دینا چاہو نفلی صدقات یا تم پر جو اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی جو ہے اللہ نے لازم، اور صلہ رحمی سے یعنی رشتوں کو کاٹنے والا جہنمی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، تو جو رشتوں کو جوڑے رکھے گا اس کو اچھی نیت سے اچھے طریقے سے رشتوں کو جوڑے رکھنا چاہیے، احسان کرنا چاہیے، یعنی احسان مطلب اچھی جو اگر کسی کے پاس ہے تو اس کو خرچ کرنا چاہیے، لیکن اس آیت نمبر 263 میں یہ مضمون ہے کہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، تم اگر تکلیف دینا چاہتے ہو صدقہ دے کے تو مت دو صدقات، اس کو اپنے گھر سے نکال دو، چھوٹی بہن مثال کے طور پہ چھوٹی بہن مالدار ہے تو وہ بڑی بہن کو کہے کہ بھئی تم اپنا وہ کر لو، کیونکہ ذمہ داری تو اس پہ نہیں ہے نا، ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہے، لیکن وہ اگر یہ سمجھتی ہے کہ نہیں میری ذمہ داری نہیں ہے، نکال دو اپنے گھر سے، خرچہ مت دو، بند کر دو، اس کو کہو معاف کرو مجھے، بڑی بہن کو کہو مجھے معاف کر دو، جاؤ اپنے گھر میں رہو، اپنا خرچ کرو، بس مجھے معاف کر دو، میں نہیں کر سکتی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بجائے اس کے کہ تم گھر میں رکھ کے اس کے تکلیفیں دو اور اس کو باتیں سناؤ، گالیاں دو بسا اوقات، تو اس سے بہتر ہے کہ تم اس کو قول معروف اچھی بات کرو کہ بہن جی میں نے بہت کر لیا، اب مزید میں نہیں کر سکتی، اور ومغفرۃ اس کو درگزر کر دو، وہ بہتر ہے، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے تکلیف ہو، یعنی صدقہ دے کے آپ کسی کو تکلیف کریں، احسان جتلائیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم صدقہ ہی مت دو، یہ میں نے مطلب دیکھیں نفلی صدقات جو ہیں یہ تو یعنی زکوٰۃ لازم ہے، میں نفلی صدقات کی بات کر رہا ہوں، وہ ایک صحابی کا واقعہ ہے، بہرحال یہ بات چیت ابھی جاری ہے، انشاءاللہ بات کریں گے، اگلی نشست میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون، ترجمہ چلیں سنا دیں وقت کم ہے، الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون، پھر نہیں رکھتے، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا، منن کوئی احسان، ولا اذی، اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے اپنے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنا مال خدا کے راستے میں صرف کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا کسی پر احسان رکھتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس تیار ہے، اور قیامت کے روز نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔